کسی نے سوال کیا کہ آزمائش کا سلسلہ بہت طویل چل رہا ہے، مطلب یہ بہت حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ اکثر جو ہے امی ہمت ہار جاتے ہیں، چونکہ ایسا لگتا ہے کہ کیا اتنے ہم گناہ گار ہیں کہ کوئی بھی ادا اللہ تعالیٰ کو ہماری پسند نہیں آ رہی، اور پھر ایسے حالات کو بچے خوشگوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ لکھ رہے ہیں کہ اس صبر کو توڑنے والے بہت سارے لوگ ہیں جو آگے صبر کو توڑ دیتے ہیں کہ بھائی تمہارا کچھ نہ کچھ ہے، فلاں ہے، تو ایسے حالات میں ہم کیا کریں، اور اس سے دل ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہے، تو جو آزمائش سے آپ گزر رہے ہیں وہ آپ کی برداشت سے زیادہ نہیں ہے، اس بات کو آپ سمجھ رہے۔ ہر کسی کے ٹیسٹ الگ تو رزلٹ الگ ہے۔ یہ دنیا کا امتحان پرچہ ایسا نہیں ہے کہ ایک کلاس میں 60 بچے تو 60 کو ایک جیسا آتا ہے، ہر کسی کا ٹیسٹ الگ تو پرچہ الگ ہے، تو نتیجہ الگ آنے والا ہے۔ تو آپ کی تکلیفیں جتنی زیادہ ہے نتیجہ آپ کا اتنا برائٹ ہونے والا ہے۔ شرط اس چیز کی ہے کہ اس تکلیف میں آپ صبر کریں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ صبر کا دامن چھوٹا اور آزمائش میں جزا فضا ہوئی، چاہے کسی کے بہکانے سے، شیطان کے بہکانے سے، پڑوسیوں کے بہکانے سے، رشتہ داروں کے، آپ نے اجر کو کھو دیا۔ تو میں یہ کہوں گا ڈٹ جائیے، اڑ جائیے، رک جائیے، صبر کو تام لیجیے، شکر گزاری کیجیے اسی حالت میں، اور ایک دم جس کو بولیں گے استقامت جم جائیے اس چیز کے اوپر، اور استقامت رہ کر آپ آگے بڑھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عزیز بہترین راستے نکالیں، بہترین۔ آج اب میں چونکہ میں تو اب کئی زمانے سے لوگوں کو دیکھتا ہوں، تقریباً 2001 سے میں اس کام سے جڑا ہوں، تب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن تب سے میں لوگوں کو مانیٹر کرتا ہوں، لوگوں کی زندگیوں کو دیکھتا ہوں، تو کئی لوگ تب بھی آئے تھے بچی کی شادی نہیں ہو رہی، حالات صحت کے وجہ سے، پیسے نہیں ہیں، کلر کم ہیں وغیرہ، تو میں کہتا ابھی ویٹ کرو، جس کو آپ سمجھ رہے آپ کے لیے بہتر ہے وہ نہیں ہے، ویٹ کرو اور چلتے رہو آگے، صبر کرتے رہو، عمل کرتے رہو۔ 2 3 4 سال 5 سال میں رشتے آ گئے، پھر اس کے بعد کبھی ان کا آنا ہوا، کیسے چل رہا، کہاں ہے بچی؟ بچی تو بڑی خوش ہے، یہاں چلے گئی، حیدرآباد چلے گی، لندن چلے گی، امریکہ چلے گی، فلاں چلے گی، جاپان چلے گی، یوروپ چلے گئے شوہر لے کر، فلاں ہے، بہت خوش ہے، بہت ایسا ہے ویسا ہے۔ ویٹ کا کیا ہوا مسئلہ؟ کلر کا کیا ہوا؟ تو نہیں بولے ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہمارے داماد صاحب بھی خوب زبردست آدمی ہے، بولے سمجھ رہے بات کو، سب جم گئے، اللہ تعالیٰ نے سب جما دیا، زندگیاں خوشحال گزر گئی، کوئی پرابلم نظر نہیں ہے، لیکن وہ تھوڑا وہ صبر اور استقامت، اور چلتے رہیے اس راستے پہ آپ جس پہ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اس گائیڈ کریں گے۔ لیکن یہاں ایک چیز ضروری وہ یہ بھی ہے کہ ہم حالات، ماحول، معاشرے کو سمجھے بھی، اس چیز کا سمجھنا ضروری، چونکہ آزمائش اور عذاب میں بہت تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اللہ کو جب انسان راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، دین پر چلتا ہے، جو تکلیفیں آتی ہے تو وہ آزمائش ہی ہوتی ہے، اور اللہ کو نافرمانی جب کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، جو تکلیفیں آتی ہے وہ عذاب ہوتا ہے۔ یہ ڈفرنس کو پہلے آپ سمجھیں۔ تو اگر آپ دین پر چل رہے ہیں اور یہ تکلیفیں آ رہی ہے تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے لیے آزمائش ہے، کبھی بھی اس کو عذاب کی شکل نہ دے۔ تو آپ یہ کبھی نہ سوچیں کہ اللہ کو ادا پسند نہیں آ رہی، کہ آ رہی ہے، اللہ اپنے چاہنے والے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جن لوگوں کو آزماتا ہے اپنے بندوں میں وہ اس کے انبیاء ہے۔ انبیاء کو کیا اللہ ناراض ہے ان سے؟ نعوذ باللہ۔ انبیاء کو، چونکہ اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے اس کو اتنی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو آپ چہیتے ہیں اللہ کی، نہیں یہ تو ہمارے برداشت کے بعد، پھر نہیں 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 نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے پھر، اس لیے کہ اللہ کسی کو اس کے طاقت زیادہ آزماتا ہی نہیں، تو ٹیسٹ الگ ہے، انشاءاللہ العزیز نتیجہ الگ آئے گا۔ یہ بات کو آپ سمجھیں۔ نہیں یہ کیا ٹیسٹ ہے، ہمارے بچوں کی زندگی میں شادی نہیں ہوئی، ہمارے بچے کو زندگی میں اولاد نہیں ہوئی، ہم کبھی امیر ہوئے ہی نہیں، ہم ہمیشہ غریب اور بھکاری کی زندگی جیے، یہ ایک ٹیسٹ تھا بغیر نکاح والا ٹیسٹ۔ اللہ ہو سکتا ہے آپ کو جنت میں دے، آپ کو پتا ہے نا جنت میں بھی مومنوں کے نکاح ہوں گے، جنت میں مومنوں کے نکاح ہوں گے، یاد رکھیں، اور نکاح ہوں گے، جو بے نکاح تھے ظاہر سے تو ان کے بھی نکاح ہوں گے، اور بے نکاح جو تھے دنیا میں ان کے ان لوگوں سے نکاح ہوں گے جو دنیا میں ان کے ایمان کے لیول کے لوگ تھے۔ اسی سے علماء لکھتے ہیں کہ جو غیر شادی شدہ عورتیں تھیں، جو نیک عورتیں تھیں جو دنیا سے گزری، ان کے نکاح ہوں گے، جیسا فرعون کی بیوی آسیہ، فرعون تو جہنم میں جائیں گا، آسیہ ایمان والی تھی تو آسیہ کا نکاح اللہ تعالیٰ اس کے کیلیور کے ایمان والے سے کریں گے جنت میں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، نکاح نہیں ہونا کبھی، ہے نا، تو ان کا نکاح بھی کریں گا۔ کچھ لوگوں تو یہاں تک لے گا کہ آپ سب سے ان کا نکاح ہوگا، واللہ عالم، لیکن چونکہ وہ با ایمان تھی اور کامل عورتوں میں کامل تھی، ٹاپ موسٹ کامل لیڈی تھی، حدیث میں آتا ہے جو کامل عورتیں گزری وہ 4 ہیں، اور وہ 2 3 الگ الگ روایت ہے، لیکن سب میں مریم بنت عمران، مریم علیہ السلام کا نام آتا ہے نا، سمجھے آپ؟ تو جو ایسی عورتیں تھیں شادی نہیں ہوئی تو وہاں جنت میں ان کے کیلیور کے ان کو شوہر ملنے والے ہیں، اور ایسی کئی عورتیں ہوں گی جو کافروں کے نکاح میں رہی ہوں گی، با ایمان ہوں گی، لیکن جیسا فرعون کی بیوی تھی اور کئی اور ہوں گی، وہ سب اپنے لیول کی۔ تو آپ ایسا سوچیے کہ اگر اللہ ایک مثال دے رہا ہوں، میں آپ کو ڈرا بھی نہیں رہا ہوں اور یہ نہیں بول رہا ہوں کہ ہمت ہار کے بیٹھ جائیے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو اللہ وہاں کریں گا۔ دنیا میں اولاد نہیں ہوئی آپ کی، اولاد کو آپ پریشان تھے، اس کو اولاد نہیں ہوئی،
اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اس کا بدلہ دیں گا کہ اس نے اتنی چاہت کی اولاد کے لیے، اللہ نے اس کے لیے آزمائش رکھی تھی. اس طرح اللہ نے آپ کو چاہا کہ آپ غربت میں زندگی گزاریں، تو ظاہر سی بات ہے غریب زندگی گزاریں گا جو دنیا میں، اس کو کیا فائدہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہ مجھے مسکین رکھ دنیا میں، میرا روز قیامت مسکینوں میں حساب کر. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا مسکین دوسرے لوگوں کے مقابلے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، چونکہ ان کو دنیا کے بینیفٹس کم ملے نا. تو 500 ایئرس آخرت کے سال وہ پہلے جا کر فائدہ اٹھائیں گے جنت کا دوسرے لوگوں کے مقابلے جو امیر تھے. اور کیوں نہ ہو، غریبی کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے، آپ اندازہ لگائی. میں ایک مٹھائی کی دکان سے خریدتا ہوں، میرا بچہ ضد کرتا ہے، میں اس کو دلا دیتا ہوں مٹھائی. مٹھائیوں کی کیا قیمتیں، 400 500 800 1000 روپے کلو. لیکن یہ غریب کیسا کرے گا، وہ تو بازار سے جاتا نہیں اپنے بچے کو لے کے، بچہ ضد میں آ گیا تو میں کہاں سے دلاؤں گا اس کو مٹھائی. آپ سمجھ رہے بات؟ چاکلیٹ دلانے کی حیثیت نہیں بیچارے باپ کی، کیا کرے گا. تو کتنا مشکل ہوتا نا بچوں کو سمجھانا. بچوں کو نہیں لے، بچوں کو دعوت میں لے کے چلے گئے آپ نے کسی کی، بچے اچھے کپڑے میں آ گئے، اچھے جوتوں میں آ گیا، آپ کا بچہ چپل میں. کتنا مشکل ہوتا نا بچوں کو سنبھالنا، سمجھانا، پھر ان کو تربیت دینا کہ بیٹا اللہ نے ان کو الگ رکھا، ہم کو الگ رکھا، ہم یہ لا سکتے ہیں، میری انکم اتنی. کتنا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ بینیفٹ دیں گا آخر. کیا بینیفٹ ملے گا؟ 500 ایئرس پہلے جاؤ جنت میں. تو بھائی فائدہ ہوا نا. اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کیا. 500 سال پہلے سے فائدہ اٹھائیں گے آپ جنت میں جا کے، کتنا فائدہ ہے نا. اور آپ کی دعا تھی مسکینوں کے لیے. خود آپ کہتے تھے مجھے مسکین نہ کرو، آپ نے بائی چوائس مسکینی کو اختیار کیا تھا، جبکہ اگر آپ اللہ کو دعا کرتے تو اللہ آپ کو دنیا کا سب سے مالدار انسان بناتا تھا. لیکن آپ نے بائی چوائس مسکینی کو اختیار کیا تھا، غربت کو. تو دیکھیے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی غربت کی زندگی گزاری، ہاں آپ نہیں گزار رہیں گے، میں ایسا انشاءاللہ امید کرتا ہوں. ماں عائشہ فرماتی ہے انصار کے کچھ گھرانے تھے، انہوں نے اپنی بکری ہم کو دے دی تھی تحفے میں، مطلب دودھ دے دیا تھا، بکری نہیں. بکری کو مینٹین کرتے، سنبھالتے، کھلاتے پلاتے، لیکن ان کا یہ ہمارے لیے سلوک تھا اچھا کہ ہم کو دودھ دے دیتے تھے. اس کا مطلب بکری کا سارا مینٹیننس ان کے ذمہ، دودھ آپ کا. لیکن تو ہم وہ دودھ پیتے تھے، خالی کھانے کو کچھ نہیں تھا. کیا غربت ہے نا. پتوں کو جلا کے کھایا جا رہا ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں پتوں کو جلا کے کھاتے تھے، اور ہفتے میں ہم کو ایک بار بیت الخلا پیخانہ ہوتا تھا، اور ایسا ہوتا جیسے مینگنیاں نکلتی جانور کی. چونکہ کیا کرتے تھے، چمڑا یا پتے کو جلاتے تھے اور وہ راکھ کو پانی میں ڈال کے اس کو کھاتے تھے، کھانا نہیں تھا. آپ کو معلوم نا بائیک آؤٹ کر دیا تھا مکی والوں نے. میں نہیں سمجھتا ایسی زندگی ہم گزارے، ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ کھا ہی لیتے ہیں، اچھا ہی کھا لیتے ہیں، سب کچھ کر ہی لیتے ہیں. غریب بھی ہے تو کسی کے پاس سے کھانا اچھا ہی آ جاتا ہے، سڑا ہوا کچھ نہ کچھ جی رہے، بڑا اچھا جی رہے بھائی. تو یہ زندگی آپ دیکھ لو. خوش، شادی نہیں ہوئی تو میں نے مثال دے دی، غریب ہے تو میں نے مثال دے دی، اولاد نہیں ہے تو میں نے مثال دے دی، صحت نہیں تھی آپ کی زندگی میں، بڑے پریشان رہے، بات صحت چلے گئی، پٹی ہو گئی صحت میری، یہ ہو گئی وہ ہو گئی. ٹھیک ہے، ٹیسٹ صحت جانے کا تھا نا، ریٹرنز ملنے والے. جنت میں پرفیکٹ ہیومن بینگ، اور جو تکلیف اور اذیت ہوئی بیماری کی وجہ سے اس کا الگ ریوارڈ. کیا ریوارڈ میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں. ایسے ریوارڈ اللہ کی مرضی بھائی کیا دینا چاہے. بس ایک گھر کے بارے میں ایک مثال دیتا ہوں میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کی کہ مومنوں کے جو محل ہوں گے، اور محل کے باہر بھی کچھ، گھر کے باہر نکلے تو تھوڑی سی ہٹ ڈال دیتے ہیں، اس میں جھولا رہتا ہے نیچے ڈالا ہوا، کبھی بیٹھے آتے ایک گھنٹے لان میں رہتے گھروں کے باہر، بہت کام ہوتے ہیں لیکن ہے نا. تو جو جنتیں ہوں گی، جو جنتیں ہوں گی، تو اس کے باہر لان میں کچھ گھر ہوں گے، جس میں ایک گھر آتا ہے روایت میں وہ موتی کا بنا ہوں گا، اور وہ ایسا ہوگا کہ ایک اکھے موتی میں پورا ایک گھر بنا ہوا ہوگا. ایک ثابت موتی کو فرشتے تراش کے اس کے لیے گھر بنائیں گے. تو خالی ایک موتی کا بنا ہوا پورا گھر، تو خالی گھر کے باہر کا گھر ایک چھوٹا ٹہلتے گئے اور جا کے آ گئے. سمجھ رہے بات کو. جس جنت کی اینٹیں سونے کی اور چاندی کی ہو، جس کا گارا روایت میں آتا ہیروں کا اور الگ الگ قسم کے قیمتی پتھروں کا گارا، سمجھتے ہیں سیمنٹ اور ریتی جو ملا کے ڈالتے، وہ ہوں گا. اور جس کی دھول زعفران ہوں گی. یاد میں زعفران ہے جنت کے اندر، جو مٹی ہے وہ زعفران ہے. زعفران کیا ہے تو وہ بہت سے لوگ بولنا پڑتا تیرلی زعفران ہے، سمجھتے ہیں نا. زعفران جو ہے بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، بہت قیمتی چیز، مہنگی چیزوں میں سے، مہنگی اشیاء میں سے دنیا میں پائی جانے والی مہنگی اشیاء. 10 لاکھ 5 لاکھ روپئے، 7.5 لاکھ روپئے، 10 لاکھ روپئے کلو اچھی والی ملتی ہے، 20 لاکھ روپئے کلو بھی. وہ ایک پھول کے اندر کا پتے آتے نا، وہ حصہ ہوتا ہے، وہ نکلتا ہے، وہ اس کے بڑے فائدے ہیں. سمجھے آپ بات کو. مٹی، زعفران، تو کیا چاہیے آپ بتائیے. کون سی غربت کیا جی آپ، کیا تکلیف اٹھائیں گے آپ، کیا صحت گئی ہوں گی آپ کی. اس کے بدلے میں تو آدمی کو اگر بول دیا جائے 10 سال بیمار رہا، اس کا 10 کلو سونا، میں ریڈی ہوں، سونا مل رہا ہے 10 کلو، مطلب خزانہ بولیں گے اس کے عام زبان میں. ریڈی ہوں میں سب کچھ مٹی کرنے کے لیے اس کی. بھائی آخرت ہے، یہ سب چیزوں کو یاد کیجئے، قرآن کا مطالعہ کیجئے. ایسے واقعات سے بھرا پڑا ہے قرآن بھائی. آپ دیکھیں گے تو آپ کو کچھ بھی آپ کی تکلیفیں نظر نہیں، کچھ بھی نہیں، ذرہ برابر بھی نہیں. اور اگر ہے بھی تو صبر کے ساتھ وہ کیجئے، گزار لیجئے. آخرت
بہترین اس کا بدلہ ہے. بس صبر کا دامن کبھی نہیں چھوٹنا اور ناشکری کبھی نہیں ہونا، ورنہ آزمائے بھی گئے اور فائدہ بھی نہیں ہو، ایسا ہو جائیں گے. سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو لہٰذا آزمائش میں کھرے اتریے، صبر کرتے رہیے، شکر ادا کیجیے اس حال میں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے ساتھ بہترین معاملہ کریں گے.